پروگرام ایمان کا بانی۔ پولوس رسول اپنے ایمان کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ میرے ایمان کا بانی، میری نجات مسیح۔ پروگرام ایمان کا بانی میں میں آپ کی میزبان شاہین اور میں ہوں ندیم، آپ سب کی خدمت میں ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ کہیے کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہم خدا کے کلام پر مبنی اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جو پروگرامز ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں آپ کے لیے مددگار ثابت ہو رہے ہیں، اور یہ کہ آپ خدا کے بارے میں بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ خدا کو یہ پسند آیا کہ اپنے بارے میں بہت سی باتوں کو آدمیوں پر ظاہر کرے۔ خدا انسانوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے۔ اس نے اپنی تخلیق کے وسیلہ سے خود کو اور اپنی قدرت کو انسانوں پر ظاہر کیا، اور جب ہم سورج، چاند، ستاروں، جنگلی جانوروں، بجلی اور برسات کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ جان پاتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اپنے آپ ہی وجود میں نہیں آئیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ انہیں خدا نے بنایا ہے۔ جی ہاں، اور خدا نے اپنے بارے میں بہت سی باتیں انسانوں سے کلام کر کے اور خوابوں کے ذریعے ان پر ظاہر کی ہیں، اور آدمیوں نے وہ سب جو خدا نے انہیں بتایا لکھا، اور ہمارے پاس خدا کا یہ تحریری کلام یعنی بائبل مقدس موجود ہے۔ ان اشخاص نے اپنے تصورات تحریر نہیں کیے، بلکہ انہوں نے ویسا ہی لکھا جیسا خداوند نے ان کو لکھنے کی ہدایت کی، اور بائبل مقدس خدا کے بارے میں ہمارے علم کا بنیادی ذریعہ ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجنے کے وسیلے سے بھی خود کو ظاہر کیا، اور بائبل مقدس ہمیں یسوع کے بارے میں سکھاتی ہے۔ آئیے ہم عبرانیوں کے خط کے پہلے باب کی پہلی آیت سے تیسری آیت تک پڑھتے ہیں، جہاں یہ لکھا ہوا ہے: اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا، اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ میرے عزیزو، پرانے عہد نامے کے نبیوں نے کہا تھا کہ ایک دن خدا دنیا میں المسیح کو بھیجے گا، وہی آدمیوں کو ان کے گناہوں اور شیطان کی غلامی سے نجات دلائے گا۔ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں یسوع ہی وہ مسیح ہے جس کو دنیا میں بھیجنے کا وعدہ خدا نے کیا تھا۔ ہم ایسا اس لیے مانتے ہیں کیونکہ یسوع نے مسیح کے تعلق سے کی گئی تمام پیشن گوئیوں کو پورا کیا۔ مسیح کے بارے میں 300 سے زائد پیشن گوئیاں دی گئی تھیں۔ ان میں سے بعض یسوع مسیح کی پیدائش سے 500 سال قبل کی گئیں، اور وہ تمام باتیں جو نبیوں کے کہنے کے مطابق مسیح کے ساتھ ہونی تھیں وہ یسوع کے ساتھ ہوئیں۔ جی ہاں شاہین، اور تو اور ہم ان معجزات کے سبب سے بھی جو اس نے دنیا میں رہتے ہوئے کیے یہ مانتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ تو ندیم صاحب بتائیے پھر آج کے پروگرام میں ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں؟ جی ہاں شاہین، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو ان معجزات میں سے چند ایک کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں جو یسوع نے انجام دیے۔ میں آپ کے لیے متی کی انجیل کے 4 باب کی 23ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک کی تلاوت کروں گا۔ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا، اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا۔ اور اس کی شہرت تمام سوریا میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے، اور ان کو جن میں بدروحیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ اور گلیل اور دکپلس اور یروشلم اور یہودیہ اور یردن کے پار بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے لیے ایک اور حوالہ پڑھنا چاہتی ہوں، متی کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک میں لکھا ہے: اور یسوع نے پترس کے گھر میں آ کر اس کی ساس کو تپ میں پڑی دیکھا، اس نے اس کا ہاتھ چھوا اور تپ اس پر سے اتر گئی، اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی،
اور اس کی خدمت کرنے لگے۔ جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بدروہیں تھیں۔ اس نے بدروہوں کو زبان ہی سے کہہ کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لی اور بیماریاں اٹھا لیں۔ جی ہاں عزیز سامعین، یسوع تمام طرح کے امراض سے شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ بیماری بہت سنگین ہے یا صرف کوئی چھوٹی سی بیماری ہے۔ یسوع تمام بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے قابل ہے۔ وہ لوگوں میں سے بدروہیں نکالنے اور انہیں شیطان کے خوفناک شکنجے سے آزاد کروانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یسوع آج بھی زندہ ہے اور آسمان پر اپنے باپ کے پاس ہے۔ وہ آج بھی وہی قدرت رکھتا ہے جو اس وقت رکھتا تھا جب وہ زمین پر تھا۔ اور اگر ہم یسوع کے نام میں خدا سے دعا کرتے ہیں اور خدا کی بھی یہی مرضی ہو تو وہ ہمیں ہمارے امراض اور بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ پس جب ہم بیمار پڑتے ہیں تو پہلا کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم خدا سے دعا کریں کہ وہ ہمیں شفا دے۔ اور خدا جو سب کچھ جانتا اور سب کچھ دیکھتا ہے اور قادر مطلق ہے، ہمیں شفا دے گا اگر ایسا کرنے میں اس کی مرضی ہو تو۔ عزیزو، ہم خدا کے کلام میں سے یسوع کے اس زمین پر ہوتے ہوئے قدرت رکھنے کی ایک اور مثال آپ کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم مرکز کی انجیل اس کے 5ویں باب اور پہلی آیت سے لے کر 10ویں آیت میں سے پڑھیں گے۔ ندیم صاحب، آپ ہمارے لیے پلیز یہ تلاوت پڑھیں گے؟ جی ہاں، یہ پڑھنے سے پہلے شاہین میں چاہتا ہوں کہ آئیے ہم سب مل کر ایک زبور سنتے ہیں۔ ابھی ہم زبور سن رہے تھے اور زبور سے پہلے شاہین نے مجھے کہا تھا کہ میں مرکز کی انجیل کے 5ویں باب کی پہلی 10 آیات پڑھوں، سو وہ حاضر ہیں۔ اور وہ جھیل کے پار گراسینیوں کے علاقے میں پہنچے، اور جب وہ کشتی سے اترا تو فی الفور ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی قبروں سے نکل کر اس سے ملا۔ وہ قبروں میں رہا کرتا تھا اور اب کوئی اسے زنجیروں سے بھی باندھ نہ سکتا تھا، کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا، لیکن اس نے زنجیروں کو توڑا اور بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا۔ اور وہ ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے تئیں پتھروں سے زخمی کرتا تھا۔ وہ یسوع کو دور سے دیکھ کر دوڑا اور اسے سجدہ کیا اور بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے یسوع خدا تعالیٰ کے فرزند، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ کیونکہ اس نے اس سے کہا تھا، اے ناپاک روح، اس آدمی سے نکلا۔ پھر اس نے اس سے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، میرا نام لشکر ہے، کیونکہ ہم بہت ہیں۔ پھر اس نے اس کی بہت منت کی کہ ہمیں اس علاقے سے باہر نہ بھیج۔
جب یسوع نے شیطانی قوتوں کو اس آدمی سے نکل جانے کا حکم دیا، وہاں بہت سے سور قریب ہی چل رہے تھے، اور جیسے ہی شیطانی قوتیں اس آدمی میں سے باہر آئیں، انہوں نے درخواست کی کہ انہیں سوروں میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ سو یسوع نے انہیں سوروں میں جانے کی اجازت دے دی، اور سور پاگل سے ہو گئے اور پہاڑی سے چھلانگ لگا کر جھیل میں گر کر ڈوب گئے۔ بہت سے لوگ بھاگتے ہوئے یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ کیا ہوا ہے، اور جب وہ قریب آئے تو انہوں نے اس آدمی کو کپڑوں میں ملبوس اور درست ذہنی حالت میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اور جب یسوع اس علاقہ کو چھوڑ کر جا رہا تھا تو اس آدمی نے یسوع کے ساتھ جانے کی منت کی، لیکن یسوع نے کہا کہ نہیں، اپنے گھر واپس جا اور اپنے خاندان کو بتا کہ خداوند نے تیرے لیے کیا کچھ کیا۔ اور مرکز کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، وہ گیا اور دکپولس میں اس بات کا چرچا کرنے لگا کہ یسوع نے اس کے لیے کیسے بڑے کام کیے، اور سب لوگ تعجب کرتے تھے۔ عزیز سامعین، آئیے ہم ان چند باتوں کا جائزہ لیں جن کا تذکرہ آج ہم نے کیا۔ ہم نے یہ کہا کہ یسوع نے وہ تمام پیشن گوئیاں پوری کی جو انبیاء نے مسیح کے تعلق سے کی تھیں۔ ہم نے یہ کہا کہ ناصرت کا یسوع خدا کا بیٹا ہے، اور ہم نے چند وجوہات کا بھی بیان کیا کہ ہم کیوں ایسا مانتے ہیں۔ یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کی ایک دلیل جو ہم نے پیش کی وہ ایک حقیقت ہے کہ یسوع جب اس دنیا میں تھا تو وہ بہت سے معجزات کرتا تھا، اس کے پاس معجزات کرنے کی صلاحیت موجود تھی۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح یسوع نے تمام طرح کی بیماریوں کو ٹھیک کیا، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح لوگ دور دور سے شفا پانے کے لیے آتے تھے، اور کس طرح اس کی شفائیہ قدرت کی خبر بہت سی جگہوں پر پہنچی۔ اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ یسوع نے بہت سے لوگوں کو بدروحوں اور شیطانی قوتوں سے شفا بخشی، اور ہم نے پڑھا کہ یسوع نے ایک آدمی میں سے بہت سی بدروہیں نکالیں۔ جس آدمی کو یسوع نے شفا دی وہ ایک جنگلی حیوان کے مانند تھا، وہ باندھا نہیں جا سکتا تھا، وہ دن رات چلاتا اور کپڑے پہننے سے انکار کرتا تھا، وہ خود کو تیز پتھروں سے زخمی کر لیتا تھا، وہ بہت طاقتور تھا اور لوگ اس سے خوف کھاتے تھے، لیکن یسوع نے اسے اس کی درست ذہنی حالت پر بحال کر دیا اور وہ بالکل نارمل ہو گیا۔ اب پطرس رسول کی یسوع کے حق میں گواہی کے بارے میں ہم ان الفاظ پر غور کریں جو رسولوں کے اعمال اس کے 3 باب کی 22ویں آیت سے لے کر 26ویں آیت میں ملتے ہیں، جن میں لکھا ہوا ہے، چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا، جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سننا، اور یوں ہوگا کہ جو شخص اس نبی کی نہ سنے گا وہ امت میں سے نیست و نابود کر دیا جائے گا، بلکہ سیمول سے لے کر پچھلوں تک جتنے نبیوں نے کلام کیا ان سب نے ان دنوں کی خبر دی ہے۔ تم نبیوں کی اولاد اور اس عہد کے شریک ہو جو خدا نے تمہارے باپ دادا سے باندھا جب ابراہیم سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سب گھرانے برکت پائیں گے۔ خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدیوں سے ہٹا کر برکت دے۔ عزیز سامعین، آج کے پروگرام کو سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یاد رکھیں کہ یسوع المسیح کے معجزات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یسوع در حقیقت خدا کا بیٹا ہے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیں۔ پروگرام ایمان کا بانی، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد، اور SMS اور فون کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0333 48 25 963 0333 4825 963۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0305 33 77 310 0305 3377 310۔ تو سامعین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے شاہین اور ندیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔